اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی ہے. کتابا متشابہا مثانی، ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا رعب ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا رعب ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن سے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے جسے چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فما لہ من ہاد، تو اس کو بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ کا کلام قرآن مجید وہ راہ ہدایت ہے، یا کہنا چاہیے کہ وہ راستہ ہے اور وہ راستہ دکھانے والا ہے اور منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے. جو اللہ نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے، اور چونکہ یہ نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے، اس لیے قرآن کا تصور صاحب قرآن کے تصور کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. جو شخص بھی قرآن کو حجت مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حجت نہیں مانتا، اس کو اتنی بات کا علم نہیں ہے، سادہ سی بات کا، کہ قرآن انسانیت پر براہ راست نازل نہیں ہوا، قرآن مکے میں نازل نہیں ہوا، قرآن مدینہ میں نازل نہیں ہوا. قرآن جہاں نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کا جو محل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے، آپ کا قلب اطہر ہے. تو جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی، دل کی بات کسی کو کیسے پتہ چلے؟ دل کی بات کسی کو کیسے معلوم ہو سکتی؟ جب کوئی بولے گا تو پھر معلوم ہوگا اس کے دل میں کیا ہے. یا کوئی آدمی کوئی عمل کرے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یا کوئی اشارہ کرے گا یا اپنے فیس جیسچر سے کوئی بات بتائے گا تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وگرنہ اس کے دل میں کیا ہے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا. اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
لانے والے جبریل امین ہیں، اور جہاں نازل کیا ہے وہ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولے یہ بتانے کے لیے کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ اگر کچھ عمل فرمائیں تو آپ علماء سے پوچھئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے۔ گویا حدیث نے بتایا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کا علم ہمیں حدیث کے ذریعے سے ہوا۔ علماء حدیث کی یہی ڈیفینیشن کرتے ہیں، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صادر ہو، چاہے وہ قولی طور پر ہو، چاہے عملی طور پر ہو، چاہے کسی چیز کو برقرار رکھنے کے اعتبار سے ہو، جو بھی آپ سے صادر ہو وہ حدیث ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ تو حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں صرف یہاں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ قرآن واحد راستہ ہے ہدایت کا، تو وہ تصور قرآن کا صاحب قرآن کے بغیر قطعاً ممکن نہیں، اس لیے کہ اصل اہمیت صاحب قرآن کی ہے، اصل حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ انبیاء تو آتے رہے ہیں، ایسے بھی آئے ہیں جن پر وحی نازل ہوئی، اور ایسے بھی آئے ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں ملی۔ تو ایسے تو ہوا، تاریخ میں آپ دیکھیں ایسے تو ہوا کہ کتنے ہی نبی آئے جن کو کتاب کوئی نہیں ملی۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئی ہو اور نبی نہ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قرآن جس پر قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کی ذات، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے بغیر قرآن کا کوئی تصور نہیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ زمر کی، فرمایا کہ یہ کائنات کا بہترین کلام ہے، کائنات کا بہترین کلام ہے، اور یہ کہہ کے جو دو خصوصیات یہاں پہ بیان فرمائی، یقیناً اللہ کا قرآن کائنات کا بہترین کلام، لیکن جو خصوصیات دو بیان فرمائی ہیں وہ ایسی خصوصیات ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی رائٹر، کوئی ادیب، کوئی لکھنے والا، کوئی شاعر، وہ ان دونوں خصوصیات سے اوائڈ کرتا ہے، وہ پرہیز کرتا ہے کہ اس کے کلام کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہے کہ اس کا کلام شروع سے لے کر آخر تک باہم ملتا جلتا ہو، اور دوسری بات کہ اس کے اندر لفظوں کی یا فریزز کی، مرکبات کی یا فقروں کی اس کے اندر تکرار ہو۔ تو جس کلام کے اندر تکرار ہو یا جس کلام کے اندر مشابہت ہو، وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا۔ اس لیے سارے شعراء ادباء اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قدرت کلام کے منافی ہے کہ اگر کلام کے اندر بار بار وہی چیزیں آتی جائیں، تقریر ہی دیکھ لیجئے، میں اگر تقریر شروع کروں تو پہلا پیراگراف، پہلا حصہ، پہلے 5 منٹ میری گفتگو کے اگر بار بار یہی آتے رہیں گے تو اگلے 5-10 منٹ میں تقریر اپنی تاثیر کھو دے گی۔ یہی تحریر کا معاملہ ہے، آدمی تھوڑا سا پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بار بار وہی کچھ کر رہا ہے، تو کوئی شخص ایسے کلام کو کوئی اچھا کلام قرار نہیں دیتا، قدرت کلام کے منافی۔ لہذا جو قادر الکلام شعراء ہوتے ہیں اور قادر الکلام ادباء ہوتے ہیں، وہ ان دو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی ان کے کلام میں تکرار نہیں ہونی چاہیے اور مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا ہے، لیکن اس میں مشابہت بھی ہے اور تکرار بھی ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ وہ جو دو باتیں مخلوق کے کلام میں ہوں تو تاثیر ختم ہو جائے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کے کلام میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے،
لیکن اس کے اندر تاثیر کا عالم یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تاثیر کا عالم یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا فیچر ہے تاثیر کے اعتبار سے، جو پتہ نہیں میں نے اور آپ نے زندگی میں کبھی محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ قرآن راستہ بھی ہے، کیونکہ قرآن خود کہا، قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہدی للمتقین، قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ خود قرآن میں کہا انک لعلی ہدی مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ ہدی مستقیم، یہاں ہدا بطور راستے کے، تو ہدایت راستہ بھی ہوتا ہے، ہدایت راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، ایراء الطریق بھی ہدایت ہوتا ہے، اور ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہدایت ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب۔ آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن تو برکت کی کتاب ہے، قرآن علوم کی کتاب ہے، قرآن شفا کی کتاب ہے، قرآن کے اندر روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، قرآن برکت والی کتاب ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ اس میں برکت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں علوم ہے، اس میں تمام معلوم علوم کی ساری جڑیں اس کے اندر ہیں، بلکہ وہ علوم بھی جو قیامت تک ظاہر ہوں گے۔ یہ جو نئی نئی سائنسی تحقیقات ہیں، یہ ساری جتنی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان کے جن علوم کی بنیاد پر یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ ان کی سب کی جڑیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے، اور وہ نشانیاں کہاں ہوں گی؟ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں بھی ہیں، اور انسان کے اپنے وجود اس کی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہم ان کو دکھاتے رہیں گے، اور یہ نشانیاں چاہے 19ویں صدی میں دکھائی گئی ہوں، 20ویں 21ویں صدی میں دکھائی گئی ہوں، یا یہ 50ویں صدی میں جا کے نشانیاں ظاہر ہوں۔ اللہ اکبر، جب بھی کوئی نشانی ظاہر ہوگی، سائنس اگر کسی اپنے حتمی نتیجے پر پہنچے گی، یہ تو سائنس ابھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچی ہو تو ہر اپنے 150 سال بعد اپنا نتیجہ بدل دیتی۔ اگر کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حتمی نتیجہ کائنات کے کسی بھی فینومینا کا وہ قرآن میں پہلے سے بیان شدہ نہ ہو۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ قیامت تک یہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو محکمات متشابہات کی تقسیم ہے نا، کہ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات، یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متشابہات میں سے محکمات نکل رہی، وہ چیزیں جو اب معلوم نہیں ہیں مستقبل میں ہو سکتا ہے معلوم ہو جائے، وہ چیزیں جس کا آج ہمیں علم نہیں ہے مستقبل میں ہو سکتا ہے معلوم ہو جائے۔ لہذا سارے علوم کی جڑیں بھی اس میں ہیں۔ قرآن علوم کی کتاب ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن قرآن کا مقصد نزول نہ علم ہے، نہ شفا ہے، نہ برکت ہے۔ اس کا مقصد نزول ہدایت ہے۔ لہذا جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، وہ مقصد اگر حاصل نہیں ہوا تو باقی چیزیں جتنی بھی حاصل ہوتی رہیں وہ ہدف نہیں ہے قرآن کا۔ میرے ایک استاد محترم مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ توپ کا گولہ جب فائر کیا جاتا ہے نا تو کسی بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے فائر کیا جاتا ہے، تو راستے میں اگر اس توپ کے گولے کے ساتھ لگ کر کوئی کبوتر گر گیا، کوئی فاختہ گر گئی، آپ نے اس کو ذبح کر کے ہنڈیا کا سامان کر لیا،
تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ توپ کا گولہ فاختہ شکار کرنے کے لیے کیا گیا. توپ کے گولے کا اصل ٹارگٹ کوئی اور تھا. تو اگر کوئی احمق آدمی اب آئندہ توپ کے گولے فائر کرنا شروع کر دے فاختہ شکار کرنے کے لیے، اور وہ سمجھے کہ میں اس سے فاختہ شکار کرتا ہوں، اس سے میں کبوتر شکار کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں اس توپ کے گولے کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتا. تو اللہ نے قرآن کو جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ بہت بڑا مقصد ہے. اس کی ساری یہ ضمنی فوائد ہیں، برکات ہیں، لیکن وہ جو بڑا مقصد ہے جب تک اس پر نگاہ نہ ہو، قرآن سارا کچھ عطا کر دیتا ہے، یہ ہدایت نہیں دیتا. یہاں فرمایا کہ یہ متشابہ اور مثانی، متشابہ مثانی، یہ ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیات. دیکھیں تھوڑی دیر بعد غفور الرحیم آ جاتا ہے، قرآن سنیں تو صحیح، حفاظ بھول جاتے ہیں، اتنی تکرار. اللہ بار بار علیم الخبیر، حلیم العظیم، علیم العظیم، غفور الرحیم، عزیز الحکیم. یعنی آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ جو بار بار دہرائی جانے والی چیزیں اور ملتی جلتی، یہ اعجاز ہے قرآن. ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، کہ وہ جب گورنر تھے حجاز کے اس وقت بھی، اور جب پھر خلیفہ بن گئے اس وقت بھی، وہ مناظرے کروایا کرتے تھے. اور وہ مناظرے کا دور تھا، باہمی علم کا مذاکرہ، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا لیا. مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ دین اسلام کی تبلیغ ہو اور دین اسلام کی حقانیت دوسروں پر واضح ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک دفعہ یہودیوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا تھا، اگلی دفعہ وہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے آیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے انقلاب برپا ہوا، یہ تم تو یہودیوں کی طرف سے آتے تھے اور اسلام کے بڑے سخت مخالف تھے، یہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں میں مناظرے کا آدمی تھا اور میں ہر وقت مسلمانوں کے خلاف دلائل اکٹھے کرتا رہتا تھا. تو ایک بات مسلمانوں کی جس کا میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، میں اس کا جواب تلاش کرتا رہتا تھا، اور وہ یہ بات تھی کہ قرآن محفوظ کتاب ہے. تو قرآن محفوظ ہے اور اس کے شروع سے لے کر آخر تک پوری دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ آپ کو وہی قرآن ملے گا. تو کہتے یہ وہ بات تھی جس کا مجھے توڑ نہیں ملتا تھا. تو میں سوچتا تھا اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے. کہتے سوچتے سوچتے مجھے ایک سکیم سوچی. میں نے سوچا کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات کے آخر پہ اللہ کریم کی صفات بیان ہوئی ہیں نا، غفور الرحیم، عزیز الحکیم، علیم الخبیر، وہ کہتے یہ تو اس کا تو حافظوں کو نہیں پتہ چلتا کہاں کیا ہے. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ شروع میں ایک طرح کی صفات ایک طرح کی آیت کے ساتھ سے اٹھاتا ہوں، وہ دوسری جگہ لگا دیتا ہوں، اور وہاں کی صفات اٹھاتا ہوں یہاں لگا دیتا ہوں. پتہ تو کسی کو چلنا نہیں. جس بات پہ حافظ بھول جاتے ہیں عام آدمی کو کیا پتہ چلتا. تو شروع میں لوگ قبول کر لیں گے، کسی کو کیا پتا کہ یہاں پہ غفور الرحیم آنا کہ کیا عزیز الحکیم آنا کیا آنا. تو شروع میں لوگ قبول کر لیں گے. تو پھر ایک وقت آئے گا کہ میں کہوں گا کہ دیکھو تمہارا قرآن ادھر اور ہے اور ادھر اور. یہ کہتے ہیں میں نے ایک سکیم بنائی جس نے اگلے مرحلے میں جا کے کامیاب ہونا تھا. پہلے مرحلے میں صرف آیات کی صفات کو آپس میں بدلنا تھا، بس یہ پہلا مرحلہ تھا. اگلے مرحلے میں یہ کہنا تھا کہ دیکھو قرآن تبدیل ہوا پڑا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سکیم بنا کے سب سے پہلی آیت جو میں نے کسی شخص کو سنائی، تو کسی مسلمان کو میں نے یہ آیت سنائی، دیکھو تمہارا قرآن کتنا اچھا ہے. اور وہ آیت تھی جس میں چور اور چورنی، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر. سورہ مائدہ کی آیت، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. اس کے آگے ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وہ کہتا ہے میں نے یہاں لگا دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو یہ آیت میں نے اس کو سنائی کسی مسلمان کو، پہلا آدمی سکیم پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے آدمی کو میں نے سنایا. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے میری آیت سنی اور سن کے مجھے کہتا ہے کہ میں حافظ تو نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے.
لیکن ایک بات کا پتہ ہے کہ جو آیت تم نے مجھے سنائی ہے یہ غلط ہے. وہ کہتا ہے میرے تک پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ حافظ بھی نہیں ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے. وہ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے صحیح کیا ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ جو آیت تم نے سنائی ہے یہ غلط ہے. اللہ اکبر, یہ ہے قرآن کا اعجاز. کہتا میں نے پوچھا اس سے کہ یار تمہیں پھر پتہ کیسے, حافظ بھی نہیں ہو, صحیح کا بھی نہیں پتہ, غلط کا کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو آیت تو دیکھو, آیت کا مفہوم دیکھو, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بدلے کے طور پر اور اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر. تو کہتا ہے جہاں اللہ کی سزاؤں کا ذکر ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کا ذکر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ غفور الرحیم آ جائے؟ یہ نہیں آ سکتا, کچھ اور آئے گا. وہ کیا آئے گا وہ مجھے نہیں پتا. وہ کہتا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے, اور یہ جو کتاب متشابہ مثانی ہے نا, ملتی جلتی اور تکرار والی آیات, یہ اتفاق نہیں ہے کہ مخلوق تو اپنے کلام میں تکرار سے بچے اور خالق اپنے کلام میں تکرار ڈال دے. مخلوق اپنے کلام کو مشابہت سے بچائے اور خالق اپنے کلام میں مشابہت ڈال دے. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے, یہ کوئی خالق و مالک کی نعوذ باللہ من ذالک قدرت کلام کے منافی نہیں ہے. یہ قدرت کلام کا اظہار ہے اور یہ کلام کے اعجاز کا اظہار ہے کہ وہ اللہ کا کلام, خالق کا کلام, جس خصوصیت کو تم تاثیر کے خلاف سمجھتے ہو, مخلوق کے کلام میں ہو تو وہ تاثیر کھو جاتی ہے اور تاثیر کو کم کر دیتی ہے, اور اگر وہ خالق کے کلام میں ہو تو وہ تاثیر کو اور بڑھا دیتی ہے. یہ فرق ہے خالق کے کلام کا اور مخلوق کے کلام کا, یہی تو فرق. لہذا فرمایا کہ یہ ایک تجربہ ہے. امت جو ساری زندگی سے قرآن پڑھ رہی ہے, کبھی یہ تجربہ محسوس کیا, کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا کیا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. یہی قرآن پاک کی آیات جو متشابہ بھی ہیں اور مثانی بھی ہیں, یہ جب سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی یہ ہوا ہے؟ ہم تو ساری زندگی پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں قرآن, کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارا دل دہل جائے, وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جائیں یا رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ یہ کیا ہے رونگٹے کھڑے ہونا؟ یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک فزیکل فینومینا ہے, اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ ایک سوئچ ہے, ایک کلک ہے. اللہ کرے کبھی ہماری زندگیوں میں یہ کلک ہو جائے. یہ کبھی جس دن ہو گئی نا, قرآن سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو گئے, دل دہل گیا, جسم و جان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. اللہ کا قرآن. فرمایا ہر ایک کے نہیں ہوتا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, یہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے دلوں میں اپنے رب کی عظمت کا خوف اور رعب ہوتا ہے. خشیت خوف کو نہیں کہتے. خشیت ایک ہوتا ہے خوف جو کسی چیز کے, کسی خدشے کے پیش نظر ہوتا ہے. اگرچہ خوف, خشیت, یہ سارے معنی تقویٰ ہمیں اس کو برابر ہی سمجھتے ہیں, لیکن خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں ایک رعب شامل ہوتا ہے, ایک عظمت شامل ہوتی ہے. ایک خوف وہ ہے جو آپ کو جنوں سے آتا ہے, ایک خوف وہ ہے جو آپ کو والد صاحب سے آتا ہے. والد صاحب سے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن یہ بھی اب پرانے زمانوں کی بات ہو گئی. آج کے زمانے میں تو والد صاحب سے ڈر کوئی نہیں لگتا. شاید ہماری نسل وہ آخری نسل تھی جو اپنے والدین سے ڈرتی تھی. اب آئندہ تو شاید کوئی نہیں ڈرتا, اقدار چینج ہو گئی ہیں, واللہ اعلم. لیکن ایک رعب ہوتا ہے, اور جب تک
سن لیجئے کہ جو صاحب کلام ہے، جس کا کلام ہے نا، اس کی عظمت کا روب جتنا ہوگا اس کے مطابق اثر ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں آپ کو پتہ ہے کون کہہ رہا ہے، ایسے گلی میں کوئی آدمی بات کر رہا ہو، آپ کو کیا اثر ہوگا؟ اگر وہی بات آپ کے والد صاحب کر رہے ہوں تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوگی، وہی بات آپ کے استاد محترم کر رہے ہوں تو اس کی بات اور ہوگی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے میں کہوں پکڑ لو، تو آپ سب کہیں گے کوئی پاگل سا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ پکڑ لو اس کی بھی کوئی بات ہے۔ اور اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے کہ پکڑ لو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہلچل مچے گی نا۔ الفاظ وہی ہیں، صاحب کلام کی وجہ سے ان الفاظ کا معنی بدل گیا، اس کی کیفیت بدل گئی، حیت بدل گئی۔ اور اگر یہی الفاظ ملک کا وزیر اعلیٰ کہہ دے، صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے، یا ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، پورے ملک میں تھرتھلی مچ جائے گی، کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو کلام ہوتا ہے، اس جب تک صاحب کلام کی معرفت نہ ہو، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کون ہے، تاریخ کے اندر آپ کو اس طرح کے کتنے ہی مجذوب ملتے ہیں کہ ان کے پاس وقت کا بادشاہ جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو کچھ لینا ہے میرے سے تو مانگو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے میری یہ دھوپ جو ہے نا اس میں رکاوٹ پیدا کی ہے، دھوپ اچھی بھلی دھوپ آ رہی تھی اور تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے میری دھوپ میں خلل پڑتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس کو پتہ ہی نہیں بادشاہ کیا ہوتا ہے، جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو وہ اس کی حیثیت تو ایک دیوار کے سائے کی طرح ہے۔ بادشاہ کا جس کو معلوم ہے وہ تو تڑپ کے رہ جائے گا، ہیں بادشاہ میرے در پہ۔ سمجھ لیجئے آج تک ہمارے رونگٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا یہ ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں رب کی خشیت موجود ہے، یخشون ربہم، جن کو پتا ہو کہ یہ کلام کس کا ہے، کسی ایرے گہرے کا کلام نہیں ہے، مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اس کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہوں کے شہنشاہ، خالق و مالک، اس کا کلام ہے اللہ، جو بڑائی کے اعتبار سے اکبر ہے۔ اور اکبر کا معنی بھی جب ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑا ہے، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر سب سے بڑا۔ کریں کیا؟ زبانوں کی اپنی حد بندیاں ہیں کہ اردو میں سب سے بڑا کہہ دیا، حالانکہ سب سے بڑا اکبر کا معنی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا تو اگر یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی نہ کوئی سب سے بڑا ہوگا نا، ہم میں سے کوئی سب سے بڑا ہوگا۔ اگر عام لوگ 60-65 کے ہوں گے، کوئی 40-50 کے ہوں گے، تو ایک کوئی 80 سال کا بابا ہوگا، وہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی اس سے بڑا ہوگا 81 سال کا، وہ اس سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ کی ذات کے بارے میں اکبر کہا جاتا ہے نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس کا ترجمہ یہ نہ کیا کرو کہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ کیا کرو کہ سب سے بہت بڑا ہے، سب سے بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے کوئی اندازہ ہی کوئی نہیں، اس کی بڑائی، مخلوق کی بڑائی اور اس کا کلام، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات کی بڑائی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی بڑی ہے، اللہ کے عرش کی بڑائی کا تھوڑا سا ایک اندازہ ہمیں دیا ہے کہ جیسے لق و دق صحرا ہو، جو لمبا چوڑا، جس کی لمبائی چوڑائی کا کچھ نہ پتہ ہو کہ کتنا صحرا ہے، اس کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اس کے اندر ایک اگر حلقہ پڑا ہو، ایک چھلا، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، تو اس انگوٹھی کی اس میلوں لمبے چوڑے صحرا کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی جو حیثیت ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اس صحرا کے مقابلے میں جو انگوٹھی کی حیثیت ہے، یہ اتنی بھی نہیں۔ اندازہ کیجئے۔ اب یہ میں اور آپ، ہم اس مالک کا، اس خالق کا، اس کے کلام کا روب
اس کی ذات کا روب ہوگا، اس کی ذات کی معرفت ہوگی تو اس کی عظمت کی معرفت ہوگی تو کلام اثر کرے گا، اس میں تاثیر پیدا ہوگی۔ آدمی تو تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ میں نے جناب آج ڈی سی صاحب سے مصافحہ کیا، ہوتا ہے نا، میں ڈی سی کے دفتر سے ہو کیا ہے، ساری دنیا کو بتا، سیلفیاں لیتے ہیں کہ آج تو فلاں سے ملاقات ہوئی ہے۔ یا رب کے سامنے ملاقات ہوئی ہو، اللہ اکبر، حیثیت کیا ہے ہماری۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو مسجد میں بیٹھے نا، چھوٹی سی مسجد میں، اس مسجد کا اگر نقشہ بنے نا تو میں یا ہم میں سے ہر کوئی، یہ میں ہی تو ہے جو ماری کھلوتی ہے، میں ہم میں سے کوئی بھی، میں اس کی حیثیت کیا ہے اس مسجد کے نقشے میں؟ ایک نقطے کی حیثیت۔ مسجد کا نقشہ بنائیں تو اس میں ہم میں سے ہر ایک نقطہ ہے نا، اور اگر اس محلے کا نقشہ بنے تو اس میں یہ مسجد ایک نقطہ ہے، اگر پورے بہاولپور کا نقشہ بنے تو اس میں یہ پورا محلہ ایک نقطہ ہے، پورے پاکستان کے نقشے میں یہ بہاولپور ایک نقطہ ہے، اور دنیا کے نقشے میں پاکستان اتنا سا رہ جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم نظام شمسی میں دیکھتے ہیں تو زمین اتنی سی نظر آتی ہے، اور پھر یہ ایک نظام شمسی نہیں، اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نظام ہے شمسی، وہ مل کے ایک گلیکسی بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ملکی وے گلیکسی میں رہتے ہیں، اس گلیکسی کی کیا حیثیت ہے باقی گلیکسیوں کے ساتھ؟ جب پوری کائنات کا نقشہ، یہ آج تک تو کوئی سمجھ نہیں سکا کہ یہ کائنات ہے کتنی بڑی، یہ سارے سائنسدان اپنی ساری کر چکے ہیں، لیکن ان کو کائنات کی سمجھ نہیں آئی کہ کتنی بڑی ہے، اور اس کائنات کی جس کی سمجھ نہیں آئی اس کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھلے سے زیادہ نہیں ہے، جیسے وہ لقدق صحرا کے اندر پڑا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جب یہ دل میں عظمت ہوگی، یہ خشیت ہوگی تو پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا ہر ایک کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہے۔ وہاں شروع میں ہم نے پڑھا تھا ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، کہیں ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکے۔ دوہرا احساس رکھنے والا متقی ہوتا ہے، جس کو ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے رہ نہ جاؤں۔ جس کے دل میں یہ دوہرا احساس ہے وہ متقی ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت اس کو ملے گی جس کے دل میں یہ تڑپ لگی ہوئی ہو، مگر نہ ہدایت نہیں ملتی۔ لہذا سمجھ لیجئے یہ قرآن ہے تو بڑی عظمت اور بڑی سعادت والی بات۔ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں قرآن کے ترجمہ کی کلاس شروع ہوئی، سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا، سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہ بہترین ہے۔ لہٰذا جو اس کلاس میں منسلک ہو گئے ہیں، اس کلاس کے ساتھ جو جڑ گئے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق امت کے بہترین ہوں، الحمدللہ۔ اور ایک دوسری خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، لوگو یہ جو قرآن ہے نا یہ رسی ہے، قرآن ایک رسی، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک سرا اس کا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جس نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، یعنی جو قرآن سے جڑے گا وہ ایسے ہے جیسے اللہ سے جڑ گیا۔ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ اکبر، لیکن جو قرآن سے جڑ گیا وہ ایسے ہے جیسے اللہ سے جڑ گیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فتمسکوا بہ، امتیو اس قرآن سے جڑ جاؤ۔ جو جڑ جائے گا دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن سے جڑ گیا اس کو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا دو گارنٹیاں ہیں، لن تضلوا ولن تہلكوا بعدہ ابدا،
ایک گارنٹی یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری گارنٹی یہ ہے کہ ہرگز ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے۔ یہ دونوں گارنٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو دی ہیں جو قرآن سے جڑ گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے اگر جڑا ہے شفا لینے کے لیے، قرآن سے جڑا ہے گھر میں جن بھوت نہیں جاتے تھے اس کے لیے، وہ قرآن سے جڑا ہے کہ اس کو پتہ ہے میرے رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ قرآن سے جڑا ہے اپنے اور مقاصد کے لیے، تو سن لیجئے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ عربی میں کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، تو یہ کائنات کے شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ اس کے اندر، اس کی ذات کے اندر پتہ ہے کیا غیرت ہے؟ اس کی ذات کے اندر غیرت اور انا یہ ہے کہ اس کا اعلان ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے اعلان کر دیجئے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جس طرح کا وہ گمان مجھ سے رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میری بات سن رہا ہے، میری بات کا جواب بھی دے رہا ہے، تو اس کی وہ سنتا ہے۔ اس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو جس وقت بھی پکارو میں سنتا ہوں۔ اور جو یہ کہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں، پتہ نہیں میں کہاں، وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، اللہ اکبر، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے کہا تو سامنے آ میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ جس کا یہ گمان ہو کہ میرا اللہ میری نہیں سنتا، اس ناقدرے کی وہ واقعی نہیں سنتا، وہ کسی ناقدرے کی نہیں سنتا، اس کے اندر غیرت اور انا عند ظن عبدی بی، جو بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہ معاملہ، یہی معاملہ، یہی غیرت، یہی انا اللہ کے کلام میں ہے جو اللہ کی ذات میں ہے۔ لہذا جو کلام کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے کہ مجھے اس سے برکت مل جائے، اس کو برکت تو دے دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ جو قرآن کو اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے مجھے جن بھوتوں سے تحفظ مل جائے، مل جاتا ہے تحفظ، ہدایت نہیں ملتی۔ جو اس کی نیت ہے، جو جس طرح کا تعلق قرآن سے رکھتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دکانداری چلائی ہوئی ہے قرآن کے ذریعے سے ان کی دکانداری چل جاتی، ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کے اندر بھی وہی غیرت اور انا ہے جو اللہ کی ذات کے اندر غیرت اور انا ہے، اور یہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینے کی نیت سے پڑھے۔ ہدی للناس کا معنی یہ ہے کہ راستہ سب کو دکھاتا ہے، ساری دنیا کو، لیکن منزل مقصود پہ پہنچاتا اس کو ہے جو ہدی للمتقین، جو دل میں یہ سوچ کے بیٹھے، نیت کر کے بیٹھے، اللہ میرا تو راستہ گم ہو گیا ہے، اللہ میں نے راستہ ڈھونڈنا ہے، میرا راستہ قرآن کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتا، اس نیت سے قرآن پڑھے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کے چلنا چاہتا ہوں، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس نیت سے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لے جائے گا اس کو اس راستے پر جو کائنات کی سب سے سیدھی راہ ہے، یہ لے جائے گا۔ ہدایت کا معنی صرف راستہ دکھانا نہیں ہوتا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ذہن میں یہ نہ رکھا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تو ہوا ہے، آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھا کریں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے جا، اس پر قائم رکھ، کیونکہ ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ آپ نے یہاں سے جانا ہو بس سٹینڈ پہ، آپ کسی سے پوچھیں یار بس سٹینڈ کدھر ہے، وہ آپ کو بتا دے کدھر سے، سڑک سے چلے جاؤ، وہاں سے مڑ جاؤ، وہاں سے مڑ جاؤ، وہاں بس سٹینڈ ہے، یہ بھی رہنمائی ہے، یہ راستہ ہے، راستہ دکھانا ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ یار بس سٹینڈ کدھر ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھائے اور جا کے بس سٹینڈ پر چھوڑ آئے۔ قرآن یہ دونوں کام کرتا ہے، یہ راستہ بھی دکھاتا ہے
یہ جا کے منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے، لیکن ہر ایک کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا، اس کو پہنچاتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں مالک کی عظمت ہوگی، اس شہنشاہوں کے شہنشاہ معلوم ہو کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، کس کا کلام سن رہا ہوں، اس سے پھر جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کبھی فزیکل فینومینا ہمارے اوپر طاری ہو جائے قرآن سن کر، جس دن یہ ہو گیا نا سمجھ لیجئے کہ ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا۔ فرمایا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، جس دن یہ کلک ہوتی ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ادھر کلک ہوتی ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، بس دنیا بدل جاتی، انقلاب پیدا ہو جاتا، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر سوچیں بدل جاتی ہیں، پھر جسم بھی اور دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے، پھر اور کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، بس اللہ ہی یاد رہتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ ہدایت جس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ ہدایت جو ہدایت لینے کی نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ نے ہدایت لینی ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے، وگرنہ اگر کوئی شخص ہدایت لینے کی نیت نہیں رکھتا۔ اچھا ایک اور ہے، سن لیجئے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت ثواب ہے، ثواب لینے کی نیت میں پڑھتے ہیں نا، ایک حرف کی 10 نیکیاں گنتے جائیں، کیلکولیٹر پاس رکھ لیں، اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی، اللہ اکبر، وہ ثواب بھی ملتا ہے، لیکن یہ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ حتیٰ کہ فہم قرآن یہ بھی مقصد نہیں ہے، تلاوت بھی ذریعہ ہے، فہم قرآن بھی ذریعہ ہے، ترجمہ پڑھنا ذریعہ ہے، لیکن کس چیز کا ذریعہ؟ ہدایت لینے کا۔ مقصد ہدایت لینا ہو تو ہدایت ملتی ہے، اگر صرف قرآن کو سمجھنے سے ہدایت ملتی ہوتی نا، یعنی آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں نے بس سمجھنا ہے، بس ہے تو بڑی سعادت، لیکن یہ مقصد، یہ نیت ہدایت کی نہیں۔ اگر صرف سمجھنے سے ہدایت ملتی ہوتی نا تو جو مستشرقین ہیں نا وہ سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے، جتنا قرآن کو تفصیل سے انہوں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے نا، ہم نے نہیں سمجھا، انہوں نے غلطیاں نکالنے کے لیے سمجھا ہے۔ اگرچہ استثنائی صورتیں کئی ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو غلطیاں نکالتے نکالتے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کر دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ قانون یہ ہے کہ ھدی للمتقین اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ہم اگر قرآن کو اس نیت سے اور اس اللہ کی اور صاحب کلام کی عظمت کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ کلام کس کا ہے، اگر اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے اور یوں قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو پھر انشاءاللہ ہدایت یقینی ہے، پھر ہدایت میں شک نہیں ہے، پھر یقینی ہے۔ مسئلہ ہے تو ہمارے اندر ہے، قرآن کے اندر نہیں، وگرنہ قرآن آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو آپ نے وہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہو، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ مائدہ میں تو اس سے زیادہ سخت بات اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ ان میں سے اکثریت کو لازماً اضافہ کرتا ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ، لازماً اضافہ کرتا ہے، کس میں؟ طغیانا و کفرا، ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ بات 2 دفعہ اللہ کریم نے دوہرا کے سورۃ المائدہ میں فرمائی، اور یہی ذکر وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ قرآن طغیان اور سرکشی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ طغیان، یہ کفر کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن وہ جو فرمایا کہ یہ جو ان میں سے اکثریت اہل کتاب جو ہے، ان میں سے اکثریت کے طغیان اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ ہونا یہ نہیں فرمایا ہو سکتا ہے،
فرمایا لازماً اضافہ ہوتا ہے ان کی سرکشی کے اندر، ان کے کفر کے اندر۔ نازل ہوتی ہے کتاب ہدایت، اضافہ ہوتا ہے طغیان اور کفر میں۔ یار عجیب بات، کیوں؟ اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ ان کے نہ دل نہ دماغ نہ سوچیں، وہ قرآن قبول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، قرآن کی ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں۔ معدہ خراب ہو نا بندے کا، اللہ اکبر، کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے، بیمار ہو، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو روٹی نہیں دینی، اس کو گھی بھی نہیں دینا، وہ قوت بخش غذائیں وہ ساری منع ہو جاتی، نہیں دینی اس کو۔ کیوں؟ اس کا معدہ قبول کرنے کے قابل نہیں، بیمار ہے۔ اور جس کو جو تندرست ہوگا تو اس کی لی ہوئی غذا اس کا جزو بدن بنے گی، اور جو بیمار معدے کے ساتھ وہی قوت بخش غذا کھائے گا تو وہ اس کی بیماری میں اضافہ کرے گا۔ لہذا جو کفر ساتھ رکھ کے قرآن کو پڑھتا ہے اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، جو سرکشی ساتھ رکھ کے قرآن کو پڑھتا ہے اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اپنے ما قبل کے سارے خیالات اور ما قبل کے عقیدے وہ ساتھ رکھ کے قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے عقیدوں کی دلیل تو لیتا ہے اس میں سے، قرآن سے ہدایت نہیں لیتا۔ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو خالی ذہن ہو کے پڑھتا، پچھلے عقائد ان کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہے، فکری تجرد حاصل کرتا ہے، اور پھر قرآن کے قریب ہوتا ہے تو قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہدایت۔ لہذا سن لیجیے، آج کے بعد میں اور آپ ہم سب یہاں سے وعدہ کر کے اٹھیں، پتہ کرنا کیا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا، پڑھنا نہیں ہے قرآن کو، اس کو یوں پڑھنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں صاحب القرآن۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن کے ساتھی سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، منزل مقصود پہ جن کو پہنچانا۔ قرآن منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ نے پہنچنا ہے تو اس کو کہا جائے گا، ہر ایک کو نہیں، صاحب قرآن کو، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا یقال لحافظ القرآن، یہ حافظ قرآن نہیں ہے اس کا معنی۔ صاحب قرآن حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور صاحب قرآن غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص صاحب قرآن ہے جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، اور فرمایا اس کو کہا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی یہی فرمایا، اقرأ القرآن۔ نماز کتنے بجے؟ دوسری حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ اقرأ القرآن، اور میرے صحابہ قرآن پڑھا کرو، انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ قیامت والے دن سفارش کرتا ہوا آئے گا، کن کے لیے؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے نہیں، لاصحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اب قرآن کو صاحب بنا لو اپنا۔ اللہ